بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم یہ بتا رہے تھے کہ کسی بھی مسلمان کو مسلمان بننے کے لیے 7 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کتنی چیزوں پر؟ 7 چیزوں پر۔ تو 5 چیزیں بتائی جا چکی ہے۔ کتنی چیزیں بتائی جا چکی؟ پہلی چیز ہے اللہ پر ایمان لانا، دوسری چیز ہے فرشتوں پر ایمان لانا، اور تیسری چیز ہے اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اور چوتھی چیز ہے اللہ کے پیغمبروں پر، نبیوں پر ایمان لانا، اور 5ویں چیز پچھلے ہفتے کیا بتائی تھی ہم نے؟ یعنی قیامت کے دن پر ایمان لانا، یعنی قیامت کو ماننا ہے نا۔ تو چھٹی چیز جس پر ایمان لانا ضروری ہے وہ ہے تقدیر۔ کیا چیز؟ تقدیر کا مطلب ہوتا ہے، انگلش میں کہتے ہیں ڈیسٹینی۔ تقدیر کا مطلب ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے یا جو کچھ ہوا یا آئندہ جو کچھ ہوگا وہ سب کچھ اللہ نے پہلے سے لکھ رکھا ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ صرف اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا، کسی کے ساتھ کوئی پریشانی آ گئی، کسی کے سامنے کوئی دوسری مصیبت کھڑی ہو گئی، کوئی خوشی میں ہے کوئی غم میں ہے، تو جو کچھ بھی حالات انسان کے سامنے موجود ہیں وہ سارے کے سارے کس کے حکم سے ہے؟ اللہ کے حکم سے ہے۔ اللہ نے جو کچھ اچھا یا برا انسان کی زندگی میں لکھ دیا وہ ہو کر رہے گا۔ لیکن اس تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہو کہ مان لیجئے کھانا تمہاری ماں نے تیار کر دیا، دسترخوان پہ لگا دیا، اب تم کہہ رہا کہ میں تو کھانے کا نہیں یا میں تو کھانے کی نہیں، یہ خود بخود اٹھ کر میرے منہ میں آ جائے تو ایسا ہوگا؟ ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے منہ تک لانا پڑے گا۔ تو تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کیا کہا ہے کہ کوشش کی جائے۔ اگر کوئی آدمی تقدیر کے سہارے پر رہ کر بیٹھ گیا، اس نے کام دھندے چھوڑ دیے، یہ ساری باتیں چھوڑ دی، پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے جو ہوگا ہو جائے گا، تو اسلام کے اندر یہ چیز جائز نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ تو تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہوگا اچھا یا برا وہ اللہ کے حکم سے ہوگا، اور مجھے اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ تو یہ چیز ہے۔ تو تقدیر کو ماننا بھی ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے۔ اگر کوئی شخص تقدیر کو نہیں مانتا تو وہ بھی اسلام سے کیا ہو جائے گا؟ باہر ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ یعنی کہ 7ویں چیز جس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے وہ ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر۔ مرنے کے بعد یعنی ایک چیز تو یہ تھی کہ قیامت پر ایمان لایا جائے، جب قیامت آئے گی ساری کائنات ختم ہو جائے گی اور اب دوبارہ زندگی ملے گی انسان کو۔ تو دوبارہ زندگی ملنے کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کے اچھے یا برے کرم کا، برے اعمال کا کیا دے گا؟ بدلہ دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد آدمی ختم ہو جاتا ہے کہ کیسے کر لو، اچھا کر لو یا برا کر لو کچھ نہیں ہونا، نہیں۔ مرنے کے بعد دوبارہ سے انسانوں کو زندہ ہونا ہے۔ مجھے بھی زندگی ملے گی، تمہیں بھی زندگی ملے گی۔ اب اچھے کرم کے حساب سے اچھے کرم کرنے والا جنت میں چلا جائے گا اور برے کرم کرنے والا جہنم میں چلا جائے گا۔ تو اب تمہیں جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے؟ تو اگر جنت میں جانا ہے تو اس کے لیے اچھے اعمال ہمیں کرنے پڑیں گے، اس کے لیے اچھے اعمال ہمیں کرنے پڑیں گے۔ تو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہر انسان کو ملنی ہے۔ تو 7 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہوا۔ اگر ان 7 چیزوں میں سے کوئی شخص ایک چیز کو بھی نہیں مانتا تو وہ اسلام سے باہر ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو پہلی چیز ایمان لانا اللہ پر، انگلیوں پر گنو۔ دوسری فرشتوں پر، تیسری اللہ کی کتابوں پر، چوتھی چیز پیغمبروں پر، 5ویں چیز قیامت کے دن پر، اور چھٹی چیز جو آج بتائی میں نے
तकदीर पर, यानी जो कुछ होता है अल्लाह के हुक्म से होता है, अच्छा या बुरा। और सातवीं चीज मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर। अब अगले हफ्ते कुछ दूसरी बात इंशाल्लाह आपको हम बताएंगे। ये बच्चे माशाल्लाह बैठे हुए हैं, काफी सारे बच्चे हैं। तो सबसे पहले हम सवाल करते हैं अब्दुल्ला से, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेकंड। कौन से स्कूल में? सेकंड स्कूल। अच्छा माशाल्लाह। तो जो दीनियात में यहाँ कराई जा रही है, क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? बहुत। तो क्या चीज समझ में आई आज? आज समझ में आया है 7 चीजों पर ईमान लाना जरूरी है। तो एक अच्छा इंसान बनना है या एक बुरा इंसान बनना है? अच्छा इंसान। तो अच्छे इंसान कब बनेंगे? जब हम कुरान और नमाज पढ़ेंगे। हाँ, सही बात है। ये माशाल्लाह अच्छा जवाब दिया बच्चे ने। अब मैं किसी और बच्चे को खड़ा करता हूँ। वालेकुम सलाम। तो दीनियात सुनते हो तुम यहाँ पर, कौन सी क्लास में पढ़ते हो बताओ? कौन से स्कूल में? अच्छा। तो जो दीनियात के बारे में यहाँ पर बताया गया है, क्या समझ में आया? ये 7 चीजों पर ईमान लाना जरूरी है। अगर हम इन पर ईमान नहीं लाते तो मुसलमान नहीं है। मुसलमान नहीं है। हाँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताओ, क्या कहना चाहोगे और सभी बच्चों से कि क्या हमें दीनियात सीखनी चाहिए या सिर्फ स्कूल की पढ़ाई पे ही फोकस करना चाहिए? दीन जरूरी है या नहीं है? जोर से। दीन जरूरी है। हाँ, दीन जरूरी है, दीन के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। चलिए बहुत अच्छी बात है, बैठ जाइए। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 4th में। कौन से स्कूल में? अच्छा। दीनियात सुनकर या जानकर कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। तो लगता है कि ये जरूरत है हमारी जिंदगी की? जी। अगर स्कूल की पढ़ाई पर ज्यादा फोकस किया गया और दीन को ना सीखा गया तो क्या होगा? हम वो इंसान बन जाएंगे। हाँ, और अच्छा इंसान बनने के लिए क्या जरूरी है? दीन की बातें करनी। हाँ, बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह। बैठ जाओ। बहरहाल ये हमारे मुसलमान बच्चे थे, स्टूडेंट्स, माशाल्लाह दीन को सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला इन सभी को एक बेहतर इंसान, बेहतर मुसलमान और एक बेहतर नागरिक इन फ्यूचर बनाए, और अल्लाह ताला इनके माँ बाप को भी इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए, जो अपने बच्चों को माशाल्लाह दीन और दुनिया दोनों तालीम पढ़ाने की फ़िक्र में है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़। मेरा भारत महान।